السلام علیکم ناظرین، آج ہم بلوچستان کے مسائل سے متعلق بات کریں گے کہ بلوچستان اکثر بحث میں آتا ہے کہ بلوچستان میں یہ ہو گیا، بلوچستان محروم ہے، بلوچستان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، وہاں آپریشن ہوتا ہے، آرمی وہاں پہ ایکشن کرتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین، بلوچستان 50% سے زائد پاکستان کا نام ہے رقبے کے لحاظ سے، یعنی تینوں صوبے ملا کے جتنا رقبہ بنتا ہے اس سے زیادہ رقبہ بلوچستان کا ہے، لیکن آبادی لاہور سے بھی کم۔ اب چونکہ آبادی کم ہے تو اس لیے ان کی شے بھی کم ہے، سیٹیں ان کی کم ہیں۔ جب سیٹیں کم ہیں تو ظاہر ہے نیشنل اسمبلی میں اور باقی جگہ پہ ان کو وہ اہمیت نہیں ملتی سینٹ کے علاوہ، اور سینٹ کی کتنی اہمیت ہے ہم جانتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے لیکن آج ہم جو دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ بلوچستان کی ڈیموگرافک اور اس کے پرابلمز ہیں کیا ہم اس کو آج تک سمجھ بھی پائے ہیں؟ ناظرین، جو ہمارے ڈیسیژن میکرز ہیں، جب یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جب وہ کوئی فیصلہ کرنے بیٹھتی ہے تو وہ اپنے تجربات کو بروئے کار لاتے ہیں، اور تجربات کیا ہوتے ہیں کہ جی ہم نے 5 دفعہ بلوچستان میں سرو کیا، 4 دفعہ کیا، 3 دفعہ کیا۔ تو ناظرین، یہ 4 دفعہ، 5 دفعہ، 3 دفعہ جو سرو کرنا ہے بلوچستان میں، وہ بلوچستان میں میرے نزدیک سرو کرنے کے برابر نہیں ہے، کیونکہ وہ تجربہ ان کا جو ہے یا ان کا جو ٹینیور ہے وہ کینٹونمنٹ تک محدود ہوتا ہے، عوام کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں ہیں، عوام کے مزاج سے واقف نہیں ہوتے، لہذا وہ صحیح فیصلہ بھی نہیں کر پاتے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بلوچستان جو کہ آدھے سے زیادہ پاکستان ہے، 98% جب ہم وہاں پہ تھے تو 98% جو بلوچستان تھا وہ بی ایریا پہ محیط تھا، اور بی ایریا میں ہمارے جو ریگولر لاز ہیں وہ لاگو نہیں تھے۔ اسپیشل ٹریبیونل آرڈیننس تھا، اور اس کے تحت ظاہر ہے قبائل کی نواب، سردار، ٹکری، خان، میر یا ایک عام آدمی، سب کی زندگی کا انحصار اس ٹریبیونل سے منسلک تھا۔ ان سب کا ناظرین، یہاں میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ نواب بلوچستان میں ایک نہیں، بے شمار نواب ہیں۔ نواب خاران ہے، خان آف کلات ہے، نواب مکران تھا، پھر اس کے بعد اب جام آف لسبیلا ہیں، نواب مکسی ہے، نواب بگٹی ہے، نواب مری ہے، نواب جوگزئی ہے، بے شمار نواب ہیں، اور یہ سارے نواب اپنے اپنے علاقے میں ان کی ایک خاص اہمیت ہے، سے ہے۔ نواب مری کا بھی شاید میں نے ذکر کیا۔ تو اب ان کے نیچے سردار آتے ہیں، ایک ایک نواب کے نیچے کئی سردار ہیں، ہر قبیلے کا اپنا سردار ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جی ہر ضلع جو ہے وہ اس میں ایک سے زائد قبائل جو ہیں آباد ہیں۔ ہم اکثر جب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا سوچ بچار کرتے ہیں، ہم پنجاب سندھ کے پی کے کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پنجاب سندھ کے پی کے میں ڈیموگرافکلی ہم سب ایک سے ہیں، اور کئی ضلعوں میں ہم ایک ہی بات بول رہے ہوتے ہیں، ایک ہی زبان بول رہے ہوتے ہیں، ایک ہی کلچر جو ہے ہمارا ہوتا ہے، سوچنے کا انداز بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ بلوچستان ناظرین ایسا نہیں ہے، وہاں قوموں اور زبانوں کا وہ ایک گلدستہ ہے، اور ایسا گلدستہ جس کا ہر پھول منفرد ہے، ہر پھول جو ہے اس کی اپنی ایک پہچان ہے، اس کی اپنی ایک شناخت ہے، اور ہر پھول کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کی اپنی ایک خوشبو ہے، اس کی اپنی ایک طاقت ہے، اس کا اپنا ایک اثر رسوخ ہے، اور اس کا ڈیل کرنے کا بھی اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ اور اس انداز کو آپ سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دوں گا کہ ضلع خضدار میں ناظرین 13 سے زائد اہم قبائل آباد ہیں۔ اب ان قبائل میں سب کا تو یہاں تذکرہ نہیں کروں گا، میں ایک سردار صاحب کے دو تین واقعات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، تاکہ آپ کو ان کی سوچ اور مزاج کا پتہ چلے کہ وہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں۔ ایک عام آدمی جو ہے وہ اور طرح سوچتا ہے، نواب اور طرح سوچتے ہیں، سردار اور طرح سوچتے ہیں، خان، میر، ٹکری اور طرح سوچتے ہیں۔ بہرحال یہ جو سوچ ہے ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، اور پھر ہم جب ان کے ساتھ ڈیل کریں گے تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ میں یہاں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ نواب ہے، خان ہے، سردار ہے، میر ہے، ٹکری ہے، یا ایک عام آدمی ہے، سب کے سب ایک چیز مانگتے ہیں آپ سے، اور وہ یہ ہے خلوص، اخلاص۔
नेक नियति कि आप जब उनसे कोई मामला करेंगे तो आप उनको डॉज नहीं करेंगे, डिच नहीं करेंगे, गलत बयानी नहीं करेंगे। तो नाज़रीन ये कोई बहुत बड़ी डिमांड तो नहीं है, कौमी लेवल पे हमें ये सब कुछ तो करना चाहिए। तो मैं आता हूँ ज़रकज़ई ट्राइब का कि मैं एक दो मिसालें आपको बताता हूँ। सरदार दोदा खान ज़रकज़ई चीफ ऑफ जलावन थे, बड़े अहम सरदार थे, बहुत अहम सरदार थे और बड़े ज़ीरक थे। उनको नाज़रीन दुश्मनों ने जो है चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया और उससे उनका जो है हंच बैक हो गया, कद छोटा हो गया। पहला वाक़या उनका यूँ हुआ कि जी सिंध से दो वडेरे, उस ज़माने में पजारों का दौर होता था, पजारों का मतलब होता था एलीट, तो वो वहाँ आए मिलने के लिए। सरदार साहब ने उनको सब्जी बनाई, बकरा जो सालन बनाते हैं, रोस्ट करते हैं, तो उनका आओ भगत की खाना वाना अच्छा खिलाया। फिर पूछा जी बताइए कि कैसे आए थे, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी आपका बहुत नाम सुना है, आप बड़े नामवर सरदार हैं, तो आपसे मुलाकात का शौक़ था, तो इस शौक़ में हम आप यहाँ आए और आपको देख लिया, बड़ी मेहरबानी, अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो सरदार साहब ने कहा बस और कोई काम नहीं है, कोई हुक्म नहीं है। उन्होंने कहा जी नहीं। तो सरदार साहब ने अपने आदमी को कहा कि इन्होंने लम्हा पा दो। सरदार साहब ने उनकी खूब पिटाई लगवाई और कहा कि देखो इंश्योर करना कि अपने पाँव पे खड़े ना हो सके। जब उनको इतना मार लिया तो उसके बाद उनको जो है गाड़ी में उनकी पजारों में डाला और ड्राइवर को कहा कि कराची से पहले ब्रेक नहीं लगाना, सीधा अस्पताल लेके जाना उनको जनाब में या सिविल हॉस्पिटल में, और इनका इलाज करवाओ और पीछे ना मुड़ के देखना। तो उनके जो मिसाल थे सरदार साहब को, उन्होंने पूछा सरदार साहब ये तो आपके मेहमान थे, आपने इनकी आवभगत भी की और बाद में जो ट्रीट किया ये इसकी समझ नहीं आई। कहता तुम्हें नहीं समझ आती। वो आए थे सरदार दोदा खान को मिलने के लिए, जिसका बड़ा नाम है। तो मुझे देखने के बाद उन्होंने कहना था जाके बेड़ा डिठो आ सरदार दो डेढ़ गिठ जो मुड़ सा कि भाई इतना छोटे कद का, उसकी ऐसी कोई पर्सनैलिटी कोई नहीं, तो वो मेरा इमेज डिस्टॉर्ट हो जाना था। तो अब जाके वो कहेंगे बाबा दोदा खान, वाकई सरदार दोदा खान, तो मेरा नाम रहेगा। दूसरा वाकया नाज़रीन मैं ज़िया साहब के हवाले से बताऊंगा कि ज़िया साहब ने वहाँ एक प्रोग्राम रखा, तो मौजूदीन को एड्रेस करना था। ज़ाहिर है क्लोज सर्किट था, कैंप शैप वो टेंट लगे हुए थे, शामियाने लगे हुए थे। ज़िया साहब तकरीर कर रहे हैं, अब तकरीर करते करते ज़िया साहब ज़रा थोड़ा सा स्लिप कर गए, और स्लिप करके तो उनके मुंह से निकल गया कहीं कि कुछ लोग आस्तीन का सांप होते हैं। मैं उनको सिर्फ कोट कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि सरदार दोदा खान ने जंप लिया, खड़े हो गए, ठहरो सदर साहब बात सुनो, तुम्हारा क्या मजबूरी है कि तुम आस्तीन में सांप पालता है। सदर साहब स्टेज से नीचे उतर आए। सरदार साहब मैंने आपको कुछ नहीं किया। उनको पकड़ा, उनका सदर साहब हम जानते हैं बच्चा नहीं है कि आप किसको क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा सरदार साहब नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, तो सोच के बात किया करो। सदर है तो इसका मतलब ये नहीं जो मुंह में आएगा बोल देगा। बहरहाल ज़िया साहब ने बड़कपन दिखाया और कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा ये मकसद नहीं था। लेकिन तकरीर ख़त्म हो गई और वो जलसा जो है वो जो आजकल जैसे यूट्यूब पे चलता है कि बढ़ गया। तो तीसरा वाक़या नाज़रीन मैं आपसे बताऊंगा कि हमारे एक सीनियर कुलीग थे 6th कॉमन के, वो वहाँ पे एसी थे। सरदार साहब को पता नहीं क्या ख्याल आया, नॉर्मली तो ये बड़े बड़े सीनियर अफसरों को भी घास नहीं डालते थे, तो वो एसी साहब के ऑफिस चले गए। तो उनको कहा कि जी एसी साहब आप हमारे मेहमान हो, तो आप मेरे साथ खाना खाओ। उनको इज्जत दी एसी साहब को। एसी साहब को कल्चर की समझ नहीं थी। उन्होंने कहा बड़ा पोलाइटली, और अच्छे अफसरों में से शुमार होता है उनका, तो उन्होंने कहा कि सरदार साहब आप ही का खाते हैं, बस आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं ज़रूर हाजिर हूँगा, आपके पास आऊँगा, लेकिन मैं खाने से माजर चाहता। ठीक है बाबा तुम्हारी मर्जी, नहीं आना ना आओ। बाहर निकले, अपने आदमियों को कहा कि भाई एसी को सबक सिखाना है, तो चलो ऐसे करो कि सड़क पे 3-4 वारदातें कर दो, 1-2 बसें लूट लो, 1-2 ट्रक लूट लो, और कोई ऑयल टैंकर आए तो उसको भी पकड़ लो। लिहाजा 3-4 आदमी कत्ल हो गए, बसें लूट गई, और 1-2 ट्रक उनका माल उन्होंने उतार लिया, 1-2 ऑयल टैंकर थे वो उन्होंने पकड़ लिए। अब बात बढ़ गई कि भाई खुशदार में अचानक एक दिन में इतने वारदातें हो गई, क्या हुआ। रहीमुद्दीन साहब गवर्नर थे, वो नाराज़ हुए,
تو ناراض ہوئے تو کمشنر صاحب ڈی سی صاحب سب کو جھاڑ پڑی، تو پتہ چلا جی اے سی صاحب کے پاس سردار صاحب گئے تھے تو اے سی صاحب نے کھانے سے منع کیا، تو انہوں نے اپنا ری ایکشن شو کیا۔ تو ناظرین اے سی صاحب نے اپنے تحصیلدار کو بلایا، پوچھا بھئی اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا جی آ کے سردار صاحب کی منت کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جی مہربانی کرو۔ تو ادھر سے گورنر صاحب جو ہے نعیم الدین، انہوں نے کہا جی وٹ میں کم، مجھے آدمی چاہیے جنہوں نے یہ وارداتیں کی ہیں وہ گرفتار ہونے چاہیے۔ تو پریشر تھا، تو یہ اس پہ پھر تحصیلدار کو ساتھ لے کے سردار صاحب کے ڈیرے پہ چلے گئے۔ تو سردار صاحب نے پوچھا، ہاں انہوں نے ادھر ادھر کی بات کی، تو سردار صاحب نے سیدھا اس کو کہا اے سی صاحب کو، چھوڑو یار بس ہم نے تمہیں عزت دیا، تمہیں عزت راس نہیں آئی، اب کام کی بات کرو، کہ کس لیے آئے؟ گورنر ناراض ہوتا ہے، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں بات تو یہی ہے، تو اچھا آدمی چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہاں اگر آپ دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی، تو میں تو آپ کو انوائٹ کرنے آیا تھا کہ میرے ساتھ کھانا۔ بولا بابا وہ اسی کے الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کھاتے ہیں، تمہارا ہی کھاتے ہیں، ایک ہی بات ہے، تو چلو پھر کبھی دیکھیں گے، چھوڑو ان باتوں کو، کام کی بات۔ تو انہوں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا اچھا او فلاں ادھر آؤ، ہاں بھائی آؤ، وہ بسوں کو کس نے لوٹا ہے؟ اس نے کہا جی فلانے نے۔ اچھا ٹرک کس نے پکڑے تھے؟ جی فلانے نے۔ اور گولی کس نے چلائی؟ جی فلانے نے۔ اچھا اور ٹینکر کس نے پکڑا؟ فلانے نے۔ لے آؤ سب کو، لے آئے۔ انہوں نے کہا جی اسی صاحب یہ آپ کے ملزم ہیں، لے جائیں۔ اسی صاحب نے کہا سر بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو۔ تو انہوں نے کہا یہ ساری باتیں چھوڑو، اب میری بات سنو، یہ ہم نے تمہیں آدمی دیے، یہ تم اپنی خانہ پوری کرو، کارروائی کرو، اور کارروائی کرنے کے بعد ان کو جیسے بھی چھوڑنا ہے تم نے چھوڑنا ہے، رات کو یہ واپس میرے ڈیرے پہ آ کے سوئیں، تمہاری کارروائی بھی ہو جائے گی اور یہ بندے بھی واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا سردار صاحب یہ تو مجھے پتہ نہیں، میں گرفتاری لا کے کیسے کروں گا، یہ تو مشکل ہوگا۔ تو تحصیلدار نے اس کا بازو پکڑا اے سی کا اور دبایا کہ بس چپ کر یار، تم اپنا کام سے غرض رہا کن باتوں میں پڑا ہوا۔ تو انہوں نے کہا بابا یہ تمہارا کام ہے کہ کیا قانون ہے کیا نہیں ہے، میری بلا سے میں نے تمہیں بتا دیا، بس یہ کرنا ہے، کر سکتے ہو ٹھیک ہے، نہیں تو جاؤ۔ خیر یہ لائے ان کو بندوں کو، گرفتاری ڈالی، گورنر صاحب کو بتایا کہ گرفتاری ہو گئی ہے، اور ساتھ اس کے بعد شام کو ذاتی مچلکوں پہ ان کو چھوڑا اور وہ واپس وہاں پہ سردار صاحب کے پاس۔ ناظرین بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر علاقے کا اپنا ایک مزاج ہے۔ ذاتی طور پہ ناظرین میں کسی سردار نواب سے تو ڈرتا نہیں تھا، کہ عام آدمی سے میں ضرور ڈرتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ اس کی کل کائنات ایک گدھا ہے، ایک رائفل ہے، ایک بیگم ہے، تو اس نے بستر باندھنا ہے، گدھے پہ رکھنا ہے، بیگم کو لے کے اس نے پہاڑ پہ چڑھ جانا ہے، ان کو کھانے پینے کا وہ ہوتا ہی نہیں ہے، ایک ایک ہفتہ یہ کھائے پیے بغیر گزارا کر لیتے ہیں۔ وہ ایک بوٹی ہوتی ہے پیچ اس کو کہتے ہیں، وہ نکالتے ہیں، اس کی جڑ مولی کی طرح کی ہوتی ہے، وہ کھا لیتے ہیں، ان سے اس کو نرشمنٹ مل جاتی ہے، پانی کہیں نہ کہیں آبشار سے پی لیتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ایک گولی چلاتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں مطلب، اور پھر دوسری گولی چلاتے ہیں، اور نیچے ساری انتظامیہ جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ ان کو کیسے بنایا جائے۔ تو یہ ہے بلوچستان ناظرین، اور وہاں جو مسائل ہیں ان کے بے شمار ہیں۔ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بالکل مختلف ہے نواب سردار اور وڈیرے یا خان کی زندگی سے۔ خان وڈیرہ یا نواب مراد یافتہ ہیں، لیکن اپنے قوم اپنے قبائل کا ساتھ دیتے ہیں۔ قبائل کا جو روزگار ہے وہ بھیڑ بکریوں سے ہے، زراعت ان کا پیشہ نہیں ہے، اور ان کی زندگی جو ہے ان کو نہ تو کسی قسم کی سہولت میسر ہے، نہ ان کو پانی ملتا ہے پینے کے لیے، نہ ان کو صحت کی کوئی سہولت ہے، نہ ان کے پاس تعلیم۔ تو تعلیم جتنی بھی ہے وہ ساری 2% ایریا جو ہے جس کو ہم ریگولر ایریا کے تحت کہتے ہیں، یعنی اے ایریا جو انڈر پی پی سی سی آر پی سی اور جو عدالتوں کا جورسڈکشن کے تحت آتی ہے، صرف وہاں فیسلٹیز ہیں، اس کے علاوہ سارا بلوچستان محروم ہے۔ اور ان محرومیوں میں اگر ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، جبر کریں گے، تو ناظرین یہاں میں ایک اور بات بتا دوں کہ پہلی جو انسرجنسی بلوچستان میں ہوئی تھی 62 کی گورنمنٹ ٹائم تھا اس میں، اور وہ کس بات پہ ہوئی تھی، وہ بھی ضلع خضدار سے شروع ہوئی تھی، مینگلوں نے کی تھی۔ اور بات کیا ہوئی تھی کہ ایک خاتون پہ الزام لگا کہ اس کی سیاہ کاری کا، یعنی اس نے اڈلٹری کا کوئی ایشو بنا اس پہ، تو اس کی شلوار جو تھی وہ کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے لاہور بھیجی گئی۔
تو وہاں جو ایشو بن گیا وہ یہ بنا کہ ایک بلوچ مینگل عورت کی شلوار پنجابی مرد دیکھے گا، اور ان کی غیرت جو ہے اس نے یہ برداشت نہ کیا، انہوں نے بندوقیں اٹھا لی اور سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ناظرین، یہاں بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سوچ فرق ہے، ان کا رہن سہن فرق ہے۔ تو اس رہن سہن اور سوچ کے لوگوں کو آپ کی اور ہماری ہمدردی، پیار، محبت اور ان کے ساتھ حسن سلوک والا رویہ ہمارا ہونا چاہیے، نہ کہ ہم ان کو یہ کہہ کے دیکھیں کہ یہ جاہل ہیں، اجڈ ہیں، یہ ڈیزرو ہی یہ کرتے ہیں، یا یہ ڈیزرو ہی کچھ نہیں کرتے۔ ناظرین، سوچیں، غور کریں، اور ہم سب کو مل کے اپنے پاکستان کو سنوارنا ہے، اور پاکستان کے ہر قوم، ہر رہنے والا باشندہ اتنا ہی پاکستان کا مالک ہے جتنا میں اور آپ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔